السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الطاہرات امہات المؤمنین وعطرته المكرمين المعظمين وأولياء ملة العارفين وعلماء أمة الراشدين المرشدين وعلينا معهم وبهم وفيهم يا أرحم الراحمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. آئیے ہم سب مل کر عرض و معروض سے قبل حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع امم نبی اکرم دائم الکرم شفیع معظم رحمت عالم اصل کائنات فخر موجودات حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار مخلوق ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی ان بے شمار مخلوقات میں سے ہم جو مخلوق ہیں، ہم ابن آدم وہ مخلوق ہیں کہ جس مخلوق کو اشرف المخلوقات کا لقب دیا گیا. تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و کرامت و شرافت والی مخلوق انسانی مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اسے اختیار دیا کہ وہ چاہے تو اپنی طاقت و قوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے، اور چاہے تو اسی طاقت و قوت سے
شراب خوری اور حرام کاری میں اپنی زندگی گزار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، اسی ہاتھ سے کسی غریب کی مدد بھی کی جا سکتی ہے، اور اسی ہاتھ سے کسی غریب کے چہرے پر تھپڑ رسید بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح کا اختیار دیا ہے انسان کو، اور ہر آدمی اپنے اپنے طور پر مختار ہے۔ گھر کے اندر گھر کا جو بڑا ہے مرد، وہ مختار ہے، اپنے گھر میں سے جو چیز چاہے لے، جو چیز چاہے جس کو دینا چاہے دے، کون سی چیز کہاں رکھنا ہے، کون سی چیز قابل استعمال ہے، کون سی چیز استعمال کے لائق نہیں، وہ مختار ہوتا ہے اپنے گھر کا۔ اسی طرح سے گھر کے اور افراد بھی جو ہے وہ اختیار رکھتے ہیں۔ اور سلطنت کے اندر کچھ وہ عہدیدار ہوتے ہیں جن کو مخصوص اختیارات حاصل ہوتے ہیں، وزیر داخلہ، وزیر خارجہ، وزیر مالیت وغیرہ۔ وہ حکومت کے کارندے ہیں جو الگ الگ شعبے میں بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ عہدہ ہے، اور اپنے اپنے طور پر ان کے پاس اختیارات ہیں جو حکومت کی جانب سے انہیں ملے ہیں۔ آئیے اب ہم اس بادشاہ حقیقی کی بات کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ بادشاہ حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہی اکیلا معبود ہے۔ ساری آسمان و زمین اسی کی ملکیت میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین سب اسی کا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی کی سلطنت ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، جیسے حقیقی معبود وہی ہے، ویسے حقیقی بادشاہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات میں کیا کسی کو اختیارات عطا فرمائے ہیں؟ تو ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبوں کو ایک خاص طاقت و قوت عطا فرمائی ہے۔ اولیاء کرام ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تصرف اختیار فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایسی قوت و طاقت عطا فرمائی ہے کہ ان سے وہ باتیں سرزد ہوتی ہیں جو کسی عام آدمی سے نہیں ہو سکتی۔ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلسیں ہیں جو سلسلہ وار 12 شبانہ یہاں پر ہو رہی ہیں۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کے وہ برگزیدہ ولی ہیں کہ آپ کے ماتحت ہزاروں اولیاء کرام، سید الاولیاء کے مرتبے پر فائز ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل، تو آپ کی تصرفات بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کو جو تصرفات عطا فرمائے ہیں، جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اس کا ذکر تو ہم کرتے رہیں گے۔ آج ہم اس اختیار کی بات کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن میں 70 مریدین کے یہاں آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ ایک ہی دن تھا، ایک ہی وقت تھا، دعوتیں تھی 70 آدمیوں کی، تو آپ نے کسی کو منع نہیں فرمایا، اور سب کے گھر میں آپ نے دعوت قبول کرتے ہوئے تشریف آوری ہر ایک کے گھر میں ہوئی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں 70 مریدین کے یہاں آپ نے دعوت طعام قبول فرمائی اور تشریف لے گئے، تو لوگ کہنے لگے کہ غوث پاک تو ہمارے یہاں دعوت پر آئے تھے، دوسرے نے کہا ہمارے یہاں بھی آئے تھے، تیسرے نے کہا ہمارے یہاں آئے تھے۔ پتہ چلا کہ وہ 70 افراد تھے، 70 لوگ تھے کہ غوث پاک نے ایک ہی وقت میں 70 لوگوں کی دعوت قبول فرمائی، 70 لوگوں کے یہاں تشریف لے گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ کیا کوئی جادو ہے؟ نہیں، جادو تو صرف نظر بندی ہوتی ہے، آدمی کو دکھتا ہے مگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ حقیقت میں وہ کر دکھاتے ہیں اور وہ کارنامہ انجام دیتے ہیں جسے دیکھ کر آدمی کی عقلیں حیران رہ جائے، عقلیں عاجز ہو کر رہ جائیں، مگر وہ ہوتا ہے حق اور سچ۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں 70 لوگوں کی دعوت طعام قبول فرمائی، ایک ہی وقت میں 70 لوگوں کے یہاں تشریف لے گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی جانب سے عطا کردہ اختیار تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، تو انبیاء کرام کے وسیلے سے عطا فرمائے ہیں۔ اولیاء کرام کے اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور اولیاء کرام سے بڑا جن کا مرتبہ ہے، اولیاء کرام سے بڑا مرتبہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ اور صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ رتبہ اور فضیلت رکھنے والے ہیں، بشر بعد الانبیاء۔ اور انبیاء کرام یعنی وہ اللہ کے مقدس بندے جو اللہ کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، انبیاء کرام رسولان اعظام، یہ اللہ کے خاص الخاص بندے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تصرفات اختیار عطا فرمائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے بینا فرما دیا کرتے تھے جو نابینا ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو پتھر پر مارا تو اس پتھر سے پانی کا چشمہ پھوٹ اٹھا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ نے اپنے نبیوں کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اور انبیاء کرام میں جو سب سے افضل ترین ذات ہے، اللہ کے محبوب اعظم ہمارے آقا و مولا حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مختار کل بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا نَقَمُوا إِلَّا نَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، کیا انہیں یہی برا لگانا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔
اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں یعنی مسلمانوں کو غنی کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک حقیقی ہے. وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، جس سے چاہے قوت عطا فرمائے، جس سے چاہے دی ہوئی قوت کو سلب فرما لے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی، نام پاک کو بھی ملا لیا. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مالک کل بنایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل فرمائی تھی، توریت، زبور، انجیل اور دیگر کتابچے، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نشانیاں بیان فرمائی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمائیں گے اور خبیث چیزوں کو، گندی چیزوں کو حرام فرمائیں گے. اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا، یہ حکایت فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ وہ پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور گندگیوں کو اور خبیث چیزوں سے منع فرماتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں. تو یہ کس کے بس میں ہے اور یہ کس کے بس کی بات ہے کہ ایک چیز کو حلال کر دے اور حرام کر دے جس کو چاہے؟ یہ اسی کے پاس اختیار ہو سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا اختیار عطا فرمایا کہ ایسا ہی نہیں کہ صرف معاملات میں بلکہ شریعت میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے کہ جس چیز کو چاہے حلال فرما دیں اور جس چیز کو چاہے حرام فرما دیں. مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر خطاب فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مدینے کی گھاس نہ اکھاڑی جائے، یہاں کے درخت کو نہ کاٹا جائے. تو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضور کے چچا کھڑے ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام الا الازخر، حضور ہمیں ازغر گھاس کاٹنے کی اجازت مرحمت فرمائیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اجازت ہے. تو دیکھیں جہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے کانٹے کو کاٹنے کے لیے منع فرما رہے ہیں، درختوں کاٹنے کے لیے منع فرما رہے ہیں اور وہاں کی گھاس اکھاڑنے کو منع فرما رہے ہیں، لیکن جب ایک صحابی رسول حضور سے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں اس سے کام پڑتا ہے، سونار جب سونے کو پگھلاتا ہے تو اس کو بچھاتا ہے، قبر میں دفن کرتے ہیں تو پاٹیے کے اوپر اس کو بچھایا جاتا ہے، اس سے ہم اپنے گھروں پر چھت بناتے ہیں، لہٰذا حضور اس کی اجازت مرحمت فرمائیے. تو حضور نے ارشاد فرمایا تو اس کی اجازت ہے. تو دیکھیں کہ حضور ہی فرما رہے ہیں حرام اور حضور ہی حلال فرما رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے جائیں عید الاضحیٰ کے خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے عید کی نماز ادا کی اور اس کے بعد قربانی کی اس کی قربانی ہو گئی، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے ہی بکری ذبح کر دی
تو وہ ایک کھانے کی چیز ہے، وہ گوشت ہے، مگر اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ تو ایک صحابی رسول کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے تو یہ سمجھا کہ آج اللہ کی جانب سے مہمان نوازی کا دن ہے، تو میں نے وہ قربانی کر دیا اور اپنے پڑوسیوں کو بھی وہ گوشت تقسیم کر کے میں آ رہا ہوں، اور اب میرے پاس تو اور کوئی بکری نہیں ہے کہ جو قربانی کرنے کے لائق ہو، اگر ہے تو 6 مہینے کا بچہ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس کی اجازت ہے کہ تم اس کی قربانی کرو، اس سے تمہاری قربانی ہو جائے گی اور تمہارے علاوہ کسی دوسرے کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ حکم جو سارے امتیوں کے لیے ہے، تو ایک شخص کو اس سے مستثنا کر رہے ہیں اور اس کے لیے الگ حکم بتا رہے ہیں۔ تو یہ کس کے بس میں ہو سکتا ہے؟ یہ اسی کے بس میں ہو سکتا ہے جس کو یہ اختیار ملا ہو، یہ پاور ملا ہو اللہ کی جانب سے۔ اسی طرح دیکھتے چلیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بڑے فاقے کی حالت میں تھے، کئی دنوں سے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اب کیا کیا جائے، بھیک مانگنا تو منع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بھیک مانگنے سے تو منع فرمایا ہے، اب اس بھوک کو کیسے دور کروں؟ تو انہوں نے ایک ہیلا کیا، انہوں نے راستے کے کنارے پر کھڑے ہو گئے اس خیال سے کہ ہمارا کوئی بھائی یہاں سے گزرے گا تو میں اسے ایک آیت پوچھ لوں گا، اور جب وہ مجھے دیکھے گا، اس کی نظر مجھ پر پڑے گی میرے مرجھائے ہوئے چہرے پر، تو وہ ضرور سمجھ جائے گا کہ یہ بہت بھوکا ہے اور اپنے ساتھ لے جا کر کھانا کھلائے گا۔ تو ایسا ہی کیا، انہوں نے راستے کے کنارے پر کھڑے ہو گئے، تو وہاں سے حضرت عمر فاروق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر سلام کیا، انہوں نے نیچے ہی دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ وہ آیت کریمہ پوچھی کہ یہ آیت کریمہ کس طرح سے ہے، تو انہوں نے اس کا جواب دے کر آگے بڑھ گئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد تو یہاں پوری نہیں ہوئی، جو چاہ رہے تھے وہ تو انہیں حاصل نہیں ہوا۔ کچھ دیر بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، سلام عرض کرتے ہیں اور پھر اسی آیت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح پڑھی جاتی ہے، وہ بھی اس کا جواب مرحمت فرماتے ہیں اور وہاں سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا دھچکا لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ بس اتنے ہی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب اعظم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اور حضور مسکرا کر پوچھتے ہیں، اے ابو ہریرہ تمہارا چہرہ اتنا مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر پر لے جاتے ہیں، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرماتے ہیں کہ گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہے، تو عرض کرتی ہیں حضور والا 2 مہینے سے تو گھر کا چولہا نہیں جلا ہے، اگر ہے تو ایک دودھ کا پیالہ ہے جو انصاری نے لا کر ہمیں دیا۔ تو حضور نے فرمایا یہی بہت ہے، اسے لے آؤ۔ دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ اصحاب صفہ کی بڑی تعداد تھی، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کو بلا لائے، اور جب اصحاب صفہ آ کر بیٹھ گئے تو حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ باری باری انہیں پلاتے جاؤ۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باری باری سب کو پلا رہے ہیں، اور یہ بھی فکر ہے کہ کہیں کم نہ ہو جائے۔ ایک پیالہ دودھ ہے، اس میں جھانک کر دیکھ رہے کہ دودھ کتنا کم ہوا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے بخشا ہوا اختیار کہ وہ ایک پیالہ دودھ تھا جسے 70 صحابہ نے پی لیا، مگر وہ دودھ ایک قطرہ بھی اس میں سے کم نہیں ہوا۔ جب سارے صحابہ جن کی تعداد 70 تھی سب پی چکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں ابو ہریرہ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ پینا شروع کرتے ہیں، پیتے ہیں یہاں تک کہ شکم سیر ہو جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں اور پیو، وہ اور پیتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں اور پیو، کہتے ہیں حضور اب گنجائش نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں اور پیو، یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکم سیر ہو گئے مگر وہ دودھ کم نہ ہوا۔ پھر حضور کو پیش کیا گیا، حضور نے وہ دودھ کا پیالہ لیا، بسم اللہ پڑھ کر نوش فرمایا اور اس میں سے دودھ ختم ہو گیا۔ اسی حقیقت کو حضور اعلیٰ حضرت اپنے شعر کے انداز میں یوں بیان کرتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ یعنی وہ 70 صحابہ ایسا نہیں کہ کوانٹٹی دیکھ کر تھوڑا تھوڑا پیے نہیں، بلکہ سب نے پیا، شکم سیر ہو کر پیا، اور جب جو شکم سیر ہو گئے تو دوسرے کو دیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ دیر پہلے جو بھوک سے نڈھال تھے مگر اب شکم سیر ہو گئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ حضور کا معجزہ ہے، یہ حضور کا اختیار ہے۔ بخاری شریف ہی کی یہ بھی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب جنگ خندق کا موقع آیا تو حضور نے مدینے کے اطراف میں خندق کھودنے کا صحابہ کو حکم دے دیا۔ خندق یعنی بڑا سا گڑھا کھودا جاتا تھا تاکہ دشمن اس پار نہ آ سکے۔ تو مدینہ منورہ کے ارد گرد، اور مدینہ کا احاطہ بھی اس وقت کم تھا، مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی گئی۔ صحابہ کرام مل کر خندق کھودنے لگے، اور کھودتے کھودتے بیچ میں ایک بہت بڑی سی پتھر کی چٹان آ گئی۔ اب وہ پتھر کی چٹان ایسی تھی کہ سارے صحابہ نے اسے ہٹانے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ اتنا بڑا تھا کہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ تو حضور کی بارگاہ میں صحابہ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم خندق کھود رہے تھے، درمیان میں ایک پتھر کی بہت بڑی چٹان حائل ہو گئی اور ہم اسے ہٹا نہ پائے۔ تب یہاں پر مختار کل فخر رسول حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ حضور یہ نہیں فرمایا کہ تم اتنی تعداد میں ہو، تم نے سب مل کر کوشش کر لی، تم سب نے مل کر کوشش کری، اس کے باوجود وہ پتھر نہیں ہٹ سکا تو میں تنے تنہا وہاں پر کیا کروں، میرا کیا کام ہے؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا۔ حضور وہاں سے اٹھے، ہاتھ میں تیشا لیا اور وہاں سے اٹھے اور تشریف لے گئے۔ فرمایا کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ صحابہ کرام نے خندق کی اس چٹان کے پاس حضور کو لے کر گئے۔ حضور نے وہ تیشا اٹھایا اور ایک ہی ضرب حضور نے اس پتھر پر ماری۔ جیسے ہی پتھر پر حضور کے اس تیشے کی ضرب لگی، وہ پتھر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہ حدیث پاک ہے، یہ کوئی من گھڑت بات نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ وہ پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا
اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اگر ہم ہتھوڑا اٹھائیں اور کسی چیز پر ماریں تو اسی جگہ پر جو ہے وہ پھوٹنے کا نشان ہوگا، اسی جگہ سے وہ ٹوٹے گا اور وہیں پر چند ذرے نظر آئیں گے ٹوٹنے کے، اور پورا پتھر تو ویسے ہی رہے گا۔ مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس تیشے سے اس پتھر پر مارا تو صرف یہ نہیں کہ جس جگہ پر وہ ضرب پڑی وہیں سے پتھر ٹوٹ گیا، الگ ہو گیا، نہیں، بلکہ وہ پورا پتھر ریزے میں تبدیل ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اگر ہم مارتے ہیں تو جس جگہ پر لگتا ہے وہ تو وہ جگہ متاثر ہوتی ہے، وہ جگہ ٹوٹ جاتی ہے، مگر اور جگہوں پر اس چیز کے نشان نظر نہیں آتے، اس جگہ پر اور دراڑیں نظر نہیں آتی۔ مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پتھر کو مارتے ہیں تو اس پتھر پر صرف اسی جگہ پر ضرب لگنے کی وجہ سے دراڑ نہیں پڑتی، نہیں ٹوٹتا، بلکہ حضور اگر پورے پتھر کو وہاں سے ہٹانا چاہیں، صرف ارادہ فرما لیں کہ یہ پتھر جو ہے ریت میں بدل جائے، تو وہ ریت میں صرف حضور کے چاہنے پر ریت میں پتھر جیسی وزنی اور سخت چیز ریزے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کو مارنے کے لیے اپنے ہاتھ میں تیشا لے کر اوپر کی طرف اٹھایا تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پر جو چادر مبارک تھی وہ کچھ اوپر اٹھ گئی، کچھ اوپر اٹھ گئی، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس خندق کی جنگ میں موجود تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر حضور کے شکم اقدس پر، درود پاک پڑھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شکم اقدس پر پتھر باندھا ہوا تھا بھوک کی وجہ سے، پتھر بھوک کی وجہ سے اب شکم اقدس پر باندھنے کا یہ عمل کیا بتاتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ حضور مجبور تھے، کچھ کھانے کو نہیں ملا تھا، ایسا نہیں تھا، چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فقر کو اختیار فرمایا تھا، آپ نے غربت کو اختیار فرمایا تھا۔ اگر ہم بھوکے ہوتے ہیں تو مجبوری کی وجہ سے ایک وقت کا کھانا نہیں کھایا تو آدمی اپنے آپ کو بھوکا محسوس کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھوک کا غلبہ ہوتا تو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کے فاقے کی وجہ سے آپ فاقہ اختیار کرتے تھے، آپ نے غربت اختیار فرمائی، آپ نے مال و دولت کو اپنے پاس جمع نہیں رکھا، جو بھی مال آپ کے پاس آتا تھا آپ اسے فوراً تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ تھا کہ کسی نے حضور کو تحفے میں پیش کیا تھا۔ ایک صحابی آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ اتنے مالدار ہیں،
آپ کے پاس اتنی بکریاں ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان کا جتنا علاقہ ہے وہ سب آپ کی بکریوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں جا وہ تب بکریاں تیری ہیں۔ حضور کے پاس جتنا بھی آتا، جو کچھ آتا، حضور تقسیم فرما دیا کرتے تھے، اور حضور کی یہی عادت کریمہ کو اہل بیت اطہار نے بھی اپنایا۔ خیر، میں یہاں پر یہ عرض کر رہا تھا کہ جب حضور نے اس پتھر کو مارنے کے لیے تیشے کے اوپر کی جانب اٹھایا تو جسم اقدس کی چادر بھی اوپر اٹھی، اور حضور کے شکم اقدس پر جو پتھر بندھا ہوا تھا اس پر حضرت جابر کی نظر پڑ گئی، اور حضرت جابر قابو میں نہ رہے اور پھر دوڑے ہوئے اپنے گھر پر گئے، اور کہتے ہیں کہ آج میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس حال میں دیکھا کہ آپ کے شکم اقدس پر پتھر بندھا ہوا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے، لہٰذا گھر میں کچھ ہے تاکہ ہم دعوت کریں، حضور کو اپنے یہاں پر بلائیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور بھوکے رہیں اور ہم کھائیں۔ ان کی زوجہ محترمہ کہنے لگی کہ گھر میں کچھ ہے تو نہیں، بس پاؤ سیر جو ہے اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ بہت ہے، میں گوشت کو کاٹ کر اس کی بوٹیاں کرتا ہوں اور تم آٹا تیار کرو۔ اور یہ کہہ کر پھر حضور کی جانب تشریف لے گئے۔ جاتے جاتے ان کی اہلیہ محترمہ نے یہ کہا کہ ذرا سنبھل کر دعوت دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جمع غفیر سارے انصار اور مہاجرین ہیں وہ سب چلے آئیں، کبھی ایسا ہوا تو ہماری فضیحت ہو جائے گی، ذرا سنبھل کر دعوت دینا۔ تو وہ گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر پر دعوت طعام قبول فرمائیں۔ دعوت دینا بھی سنت ہے، دعوت جو ہے قبول کرنا بھی سنت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، حضور بس 1-2 اور ہوں تو بس اسی کی گنجائش ہے اور آپ تشریف لے آئیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت جابر سے یہ سنا تو سارے صحابہ میں اعلان فرما دیا، فرمایا اے صحابہ چلو جابر کے گھر دعوت ہے۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کے قابل ہے کہ ایسا کیسے کہ آپ کو دعوت دی اور آپ نے اپنے دوستوں کو بھی لے آئے؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ جس کو دعوت دی جائے، کھانے پر جس کو بلایا جائے، دعوت طعام جس کو دی جائے، اسی کا حق ہے دعوت قبول کرنا اور وہی جائے۔ اور اگر دعوت سارے گھر والوں کی ہو تو پھر یہ ہے کہ سارے گھر والوں کی دعوت ہے تو سارے گھر والے جائیں، اور اگر کوئی بغیر دعوت کے یوں ہی چلا جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی دعوت میں گیا بغیر بلائے تو وہ چور بن کر گیا اور ڈاکو بن کر واپس لوٹا، او کما قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں یہاں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعوت کو عام فرما دی۔ یہ کیوں؟ یہ حضور کا اختیار تھا اور حضور کا خاصہ تھا، حضور کی خصوصیات میں سے تھی۔ یہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اس طرح سے کچھ کریں۔ حضور نے حضرت جابر کی دعوت قبول فرمائی اور سارے صحابہ کو دعوت دے دی، دعوت عام۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فکر میں کہ اب کیا کیا جائے، گھر پر تو اتنا سی کھانا ہے، اور وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا۔ خیر سارے صحابہ کرام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر سارے صحابہ دعوت طعام کے لیے دعوت طعام قبول کرتے ہوئے گئے، لیکن ان کے
جانے سے پہلے حضور نے حضرت جابر سے فرمایا کہ اپنے گھر جاؤ اور روٹی کو چولہے پر نہ چڑھانا، اور ہانڈی میں جو گوشت ہے اس میں سے کچھ بھی نہ نکالنا۔ لہٰذا دوڑے ہوئے گھر پر گئے اور کہنے لگے اپنی بیوی سے کہ بیوی بڑا عجیب قصہ ہوا۔ تو کیا ہوا؟ اس کہتی ہے کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ وہی ہوا جس کا خوف تھا، حضور نے تو سارے صحابہ کو دعوت دے دی۔ کہتی ہیں کہ کیا تم نے زور سے دعوت دی تھی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ حضور گنجائش اتنی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور ساتھ میں ایک دو، مگر حضور نے دعوت عام فرما دی۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں اور صحابہ سے ہم عقیدہ سیکھیں۔ وہ مدینہ منورہ کی خاتون وہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دعوت دی ہے تو ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جب انہوں نے دعوت دی ہے تو وہی اس کا انتظام بھی فرمائیں گے۔ اب ایسا ہی ہوا کہ آٹا گوندا گیا مگر اس کو چولہے پر نہیں چڑھایا گیا، اور ہانڈی میں جو چولہے پر تھی ہانڈی اسے نیچے نہیں اتارا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ہمراہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر پہنچے۔ حضرت جابر سے حضور نے فرمایا کہ سب کو قطار سے بٹھا دو، لائن سے سب بیٹھ گئے، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ محلے کی عورتیں بلا لو، محلے کی عورتوں کو بلا لو تاکہ وہ روٹیاں بنائیں۔ محلے کی ساری عورتیں پہنچ گئی اور روٹیاں بنانے لگی اور دعوت شروع ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو آٹا ہے جس کو چولہے پر نہ چڑھانے کا حکم دیا وہ کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ بتایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا اور فرمایا کہ اسے ڈھانک دو، فرمایا کہ اسے جتنی ضرورت ہے اس کے اندر سے نکالتے رہنا مگر اس میں جھانک کر نہ دیکھنا۔ اور اسی طرح سے وہ ہانڈی جو چولہے پر تھی حضور نے اس کے اندر بھی اپنا لعاب دہن جو ہے وہ ڈال دیا اور فرمایا کہ اسے ایک بھی ڈھانک دو اور اس کے اندر بھی جھانک کر نہ دیکھنا، جتنا ضرورت ہے وہ نکالتے رہنا مگر اس میں یہ نہ دیکھنے کی کوشش کرنا کہ کتنا ہے اور کتنا بچا ہے۔ ایسا ہی کیا حضور کے حکم پر عمل کرتے ہوئے۔ اب صحابہ کرام قطار سے بیٹھے ہوئے ہیں اور روٹیاں بنتے جا رہی ہیں، آٹا نکلتے جا رہا ہے، روٹیاں اس میں سے بنائی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے وہ گوشت پکا پکایا آ رہا ہے، سارے صحابہ کرام تناول فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ جتنے صحابہ آئے تھے اس میں انصار بھی تھے، مہاجر بھی تھے، سارے صحابہ نے وہ تناول فرمایا، یہاں تک کہ سارے صحابہ وہاں سے جو ہے مجلس کو برخاست کر کے گھر سے روانہ ہو گئے، مگر وہ آٹا جو نکل رہا تھا وہ نکلتے ہی جا رہا ہے، جتنا نکالتے ہیں اتنا ہی آتا ہے، جتنا ہنڈی کے اندر سے وہ سالن نکالتے جا رہے ہیں، گرما گرم سالن نکلتے جا رہا ہے، بوٹیاں اس میں سے آتی جا رہی ہیں، اور سارے صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر وہ کھایا، اور اس کے بعد دن بھر یہ سلسلہ چلا، رات ہو گئی، آنے والے آ رہے ہیں، دعوت کھا رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ دوسرا دن نمودار ہوا، صبح نمودار ہوئی، پھر سے وہ کھانا کھلانے کا سلسلہ شروع ہوا، رات تک کے سلسلہ چلا۔ تیسرا دن بھی یہی کہ لوگ آ رہے ہیں اور کھا کر جا رہے ہیں۔ ایسا تو اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی قطار میں دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، اور جیسے کہ 11ویں شریف کے موقع پر، محرم کے موقع پر، وہ بڑی قطار میں ایک لائن سے نیاز پکتی ہے، مگر حال یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی ہانڈی ہے اور پاؤ سیر جو ہے، مگر عالم کیا ہے، ایک دن سب نے کھایا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن بھی آیا، اور تیسرے دن بھی
جب وہ سلسلہ جاری رہا پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھول ہو گئی، انہوں نے جھانک کر دیکھ لیا کہ اب کتنا بچا ہے۔ یہ انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، یہ بھول ان سے ہو گئی اور دیکھ لیا انہوں نے۔ تو دیکھنے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں وہ ختم ہو گئے۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھ سے بھول ہو گئی کہ میں نے تیسرے دن اس کو کھول کر دیکھ لیا تو تھوڑی ہی دیر میں وہ ختم ہو گیا، جبکہ پہلے دن سے لے کر تیسرے دن تک کے لوگ آتے جا رہے تھے، کھا کر جا رہے تھے، نہ سالن میں سے کچھ کم تھا نہ آٹے میں سے کچھ کم ہو رہا تھا، مگر حضور مجھ سے بھول ہو گئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اگر تم اسے نہ دیکھتے تو تم ساری زندگی پر وہی کھاتے رہتے۔ اور پھر یہ کیا بعید ہے کہ رہتی دنیا تک کے مسلمان اس کو تبرک کے طور پر لیتے، یہ بھی ہو سکتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اختیار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ احکام شرعیہ ہوں یا ویسے ہی ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار ہے کہ وہ فرض کو چاہیں تو حرام میں بدل دے اور حرام کو چاہے تو حلال فرما دے۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اسلام قبول کروں گا مگر اس شرط پر کہ صرف 2 ہی وقت کی نماز پڑھوں گا۔ تو حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے نماز فرض کی ہے اور 5 وقت کی نماز فرض ہے تو میں اسے تم کیسے بدل سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میرا پاور نہیں ہے کہ جس نے فرض کیا ہے وہ اللہ ہے، تو اللہ سے تم اس بات کی اجازت چاہو۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کر دیا ہے تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ حضور کا یہ جواب نہیں تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، تیرے لیے اجازت ہے اور تیرے علاوہ اور کسی کو اجازت نہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اس شرط پر کہ وہ ساری نمازیں نہیں پڑھیں گے، صرف 2 وقت کی پڑھیں گے۔ تو حضور نے اجازت مرحمت فرمائی کہ کیا مسلمان اور ہونے والے نہیں تھے؟ ایسا کیوں ہوا؟ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے کہ اسلام قبول کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صراحت کے ساتھ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، جو قبول کرے گا وہ فلاح و بہبود اس کے لیے ہے اور وہی کامیاب و کامرانی ہے، وہی جنت کی نعمتوں سے محظوظ ہوگا۔ مگر زبردستی کیا جائے کہ تو مسلمان ہو، مسلمان ہونا ہی پڑے گا، یہ دین کے اندر نہیں، یہ اسلام میں نہیں۔ تو وہ صحابی رسول تھے، حضور نے اپنا اختیار ظاہر فرمایا اور اختیار ظاہر فرماتے ہوئے 2 وقت کی نمازوں کو حلال فرمایا اور 3 وقت کی نماز کو ان کے لیے رخصت عطا فرمائی۔ تو یہ حضور کا اختیار تھا۔ اور ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج، اے لوگو اللہ نے تم سب پر حج فرض کیا ہے۔ تو ایک صحابی رسول حضرت تمیم داری غالباً وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا ہمیں ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ جیسے ہر سال روزے رکھنے ہوتے ہیں، ہر سال قربانی کرنی ہوتی ہے، کیا اسی طرح ہم کو ہر سال حج کرنا ہوگا؟ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں اگر میں کہہ دیتا ہاں تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہیں رکھ پاتے۔ اب حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ یہ حج اللہ نے فرض کیا ہے تب میں کیسے تبدیل کر سکتا ہوں، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال حج کرنا تم پر فرض ہو جائے اور تم یہ نہ کر سکو۔
پتہ کیا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مختار کل بنایا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا فرما۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ہم پر اتنا اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ عقیدہ نہ رکھے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گستاخ رسول ہے۔ کیونکہ کائنات میں اگر کوئی ایسی ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا تو سب سے زیادہ قرب عطا فرمایا، علم عطا فرمایا تو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، شرف عطا فرمایا تو سب سے زیادہ عطا فرمایا، اور کرامت عطا فرمایا تو سب سے زیادہ عطا فرمائی، اپنا قرب عطا فرمایا تو سب سے زیادہ عطا فرمایا، وہ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں خاص الخاص بندے ہیں۔ خدا کی خلق میں ہے انبیاء خاص، گروہ ہے انبیاء میں مصطفیٰ خاص۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا بیان ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور کی حدیثیں تو بہت سنتا تھا مگر بھول جایا کرتا تھا تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے بھولنے کی شکایت پیش کی، تو حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ فلاں معالج کے پاس چلے جاؤ یا فلاں جڑی بوٹی کو اختیار کرو، فلاں جڑی بوٹی تمہیں کام آئے گی، اور کوئی نسخہ نہیں بتایا حضور نے کہ فلاں چیز کھا لینا، نہیں، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنی چادر کو پھیلا دو۔ کیا فرمایا؟ چادر کو پھیلا دو۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضور جو عطا فرمانے والے ہیں وہ اتنا نہیں ہے جو مٹھی میں آ سکے، وہ اتنا نہیں ہے جو کپڑے کے دامن میں آ سکے، وہ اتنا کچھ نوازنے والے ہیں کہ پوری کی پوری چادر کی ضرورت ہے۔ حضور فرماتے ہیں ابسط رداءک یا ابا ہریرہ، اے ابا ہریرہ میں عطا فرماؤں گا، تم اپنی چادر تو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر پھیلا دیتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو بنا کر اس میں ایسا جو ہے وہ ڈالتے ہیں جیسے کہ آپ اس کے اندر کچھ انڈیل رہے ہوں، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ابو ہریرہ اسے اپنے سینے سے لگا لو۔ تو صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ نے یہاں پر یہ نہیں دریافت کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فدا کا امی و ابی، آپ کس چیز کو اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، اس کے اندر کیا ہے جس کو میں اٹھاؤں اور سینے سے لگاؤں؟ کچھ نظر تو نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کی عطا صرف وہی نہیں ہوتی ہے جو دکھتی ہے، بلکہ جو نہ دکھے وہ بھی حضور کی عطا ہے، اور اٹھا لیتے ہیں اور اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا کیا حال ہوتا ہے وہ خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے میں نے حضور سے جو کچھ سنا کچھ نہیں بھولا۔ یہ نہیں فرمایا کہ جتنی حدیثیں اس کے بعد سے سنی اس میں سے کچھ نہیں بھولا، فرماتے ہیں کچھ نہیں بھولا، ما نسیت کل شیء، کچھ نہیں بھولا، یعنی وہ انداز بھی نہیں بھولا، وہ ادا بھی نہیں بھولا، نشست و برخاست بھی نہیں بھولا، زیر زبر بھی نہیں بھولا، کچھ نہیں بھولا۔ اور آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو جتنے راویان ہیں احادیث کریمہ کی روایت کرنے والے صحابہ میں، ان میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت نے بالکل حق اور سچ فرمایا، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ آپ جس کو جو نوازنا چاہیں وہ نوازتے ہیں، اگر آپ نوازنے پر آئیں
تو تقدیر بدل جائے گی، مگر نوازنے پر کسی کی روک نہیں۔ اور ہم اس خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سارے رسولوں کے امام ہیں، جن کے وسیلے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو وجود بخشا، جن کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں انما انا قاسم وکائن واللہ یعطی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں خزانچی ہوں اور اللہ تقسیم کرتا ہے، جن کے وسیلے میں اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ دیا، ہم ان کے امتی ہیں۔ مواہب الدنیا میں حضرت امام حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کو جو بھی ملتا ہے وہ حضور کے در ہی سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو ہے خزانوں کا مالک فرمایا ہے، اور خود ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ میں نیند کے عالم میں تھا کہ میرے پاس سارے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں لائی گئی اور میرے ہاتھ میں رکھ دی گئی۔ تو ہم اگر صرف اتنا ہی سمجھ لیں کہ ہم اس ذات گرامی کی امتیوں میں ہیں، ہم اس ذات گرامی کی امت میں ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ شرف و کرامت و اعزاز عطا فرمایا ہے، تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو ہم پر یہ حق ہے کہ ہم حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے گلے سے لگائیں اور اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ کہا کہیں کسی قسم کی کوتاہی سرزد ہوئی ہے اسے معاف فرمائے، اسلام اور سنت پر زندہ رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک برحمتک یا رحمت۔